الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال. أما بعد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کہ ایمان والو، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت مزاج کے فرشتے مقرر میں نے کر دیے ہیں. ان فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو حکم ان فرشتوں کو دیتا ہے وہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی حکم ہوتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. دیکھیے دوستو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک بات کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں، وہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جب ان کے یہاں چھوٹے سے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی اصلاح و تربیت کے بارے میں سوچیں. دوستو، آج تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنی ہے. دعا ہے بار الہ سے اللہ رب العالمین ہماری اولاد جو دنیا میں ہمارے پاس ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اس اولاد کو. اولاد دوستو ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، تو ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. والدین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری بنیادی ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی اصلاح کی فکر کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص آدمی دنیا میں ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ. وقت کا حاکم، وقت کا راجہ
وقت کا بادشاہ ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن وہ عہدے کی کرسی پر بیٹھ کر جس عوام پر حکومت کرتا تھا، کل قیامت کے دن اس عوام کے تعلق سے اس بادشاہ سے پوچھا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہو مسئولۃ عن رعیتہا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس حدیث سے میں ایک جملہ نکالتا ہوں، ورجل راع فی اہلہ. امام کائنات نے فرمایا ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارے گھر میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہماری بیوی ہوتی ہے. یہ ہمارے دوستوں گھر کا پس منظر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کی تھی کہ نہیں، اپنی بیوی کو اس نے نیک و نمازی بنایا تھا کہ نہیں، اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں جو حکم دیا ہے وہ صرف تربیت، دینی تربیت ہے. ہم دنیا بھی دوستوں تعلیم کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں جس تربیت کے بارے میں حکم ہے وہ دینی تعلیم و تربیت کا دوستوں حکم ہے، دینی تعلیم و تربیت کا. اور یاد رکھیے ہمارے بچے دوستوں بڑے ہو جائیں، قرآن ان کو دیکھ کر اگر پڑھنا نہیں آتا، موٹے موٹے دوستوں دینی تعلیمات کے جو اصول ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں کبھی جمعہ کی نماز بھی پڑھنے آئے تو وضو کا طریقہ نہیں جانتے، اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہاتھ دھو رہا ہے کہ منہ دھو رہا ہے. یاد رکھیے یہ ہماری دوستوں کوتاہی تھی، یہ ہماری غفلت تھی. ہمارے بچے وضو کر کے مسجد میں تو آ گئے لیکن اب نہیں جانتے کہ میں نیت باندھ کے کھڑا ہو جاؤں تو نیت میں کہاں باندھوں، نیت باندھنے کے بعد مجھے پڑھنا کیا ہے، مجھے قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے. یاد رکھیے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کے بچے بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم کہ اسلامی جو طریقہ ہے غسل کا بیوی سے ملنے کے بعد وہ طریقہ آپ کے بچے نہیں جانتے، اور پوری زندگی دوستوں اسی طرح ان کا جو غسل ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ غسل اتارنے کا جو طریقہ اسلامی وہ کیا ہے، آپ کے بچے نہیں جانتے. اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. یہ ساری ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو کے ہمارا بچہ بڑا ہوا ان پڑھ و جاہل ہے، وہ صرف مزدوری کرنا جانتا ہے، وہ صرف ہوٹلوں پہ برتن دھونا جانتا ہے، وہ صرف گایوں اور بھینسوں کو چرانا جانتا ہے، وہ صرف بڑی بڑی باتیں کرنا جانتا ہے. نہ اسے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں، کلمے کا مفہوم کیا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں. اسے اسلامی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ کا بچہ. اب آپ مجھ سے ایک حدیث سنیے، اس کے بعد آپ پھر سوچئے کہ ہمارے ان بچوں کے بارے میں جو آوارہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے ان بچوں کو میں گھومنے دوں یا پھر اس مکتب میں میں خود لا کے ان بچوں کو چھوڑوں، اس مکتب میں خود ان بچوں کو لا کے چھوڑوں. کیونکہ میرا بچہ اگر اس مکتب میں نہیں آیا، وہ دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ ہوا، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا قرآن اس کو پڑھنا نہیں آیا، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا نماز کا طریقہ نہیں آیا. یاد رکھیے. اب صحابی کا نام سنیے جس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے محمد رسول اللہ سے. وہ صحابی ہے ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں امام کائنات نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت هو غاش لرعیتہ الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ. امام کائنات نے فرمایا کہ جس کو اللہ نگراں بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے. ایک بات بتا دوں، ہم اپنے گھر کے نگراں ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر ذمہ دار ہم ہیں. امام کائنات نے فرمایا جس کو اللہ ذمہ دار بناتا ہے اور آخری دم تک اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے. ہمارے بچے ہماری رعیت ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں. ہمارے بچے بڑے ہو گئے، اگر دوستوں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو دھوکے میں رکھا ہے. امام کائنات نے فرمایا الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے دھوکے باز انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ نے ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے.
اب یہاں پر تمام ذمہ داروں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے، ناانصافی کی ہے، اگر دوستو گاؤں کا سرپنچ ہے، اگر دوستو اس کی موجودگی میں کوئی غریب دوستو غربت کی چکی میں پیس رہا ہے، کوئی وہ اچھے سے کھا رہا ہے، اچھے سے پی رہا ہے، اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ اچھے سے کھا رہے ہیں، لیکن ایک ہی آدمی ہے جس کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر وہاں کے سرپنچ نے اس کے گھر کا حال چال نہیں پوچھا، اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ ایسے تمام ذمہ داروں کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا جنت کو بھی اللہ رب العالمین نے ایسے ذمہ داروں پر حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آپ نے فرمایا جب انسان کی دنیا سے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، جو فرشتے جو عمل لکھتے ہیں نا وہ دفتر بند کر دیا جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، ہم نے کسی گاؤں میں غریبوں کے لیے کنواں کھدوا دیا، سڑک بنوا دی تھی، ہم نے کسی یتیم کی کفالت کی تھی، ہم نے کہیں پر مسجد بنوا دی تھی، یہ مسجد ہے، یہ کنواں ہے، یہ سڑک ہے، جب سے اسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے کے بعد اس کا ثواب مجھے قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا او علم ینتفع بھی، آپ نے فرمایا ایک نفع بخش علم ہے، کسی عالم نے کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا، اب یہ بچہ آگے چل کر جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہے گا، عالم کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کا بھی ثواب ماں باپ کو قبر میں ملتا ہے۔ ہماری اولادیں نیک کب ہوگی؟ آوارہ گلیوں میں گھومیں گے دوسرے آوارہ لڑکوں کے ساتھ، ہمارے بچے کبھی نیک نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مکتب میں لا کر نہ چھوڑیں۔ اسکولوں کے لیے دیکھیے ہم کتنے صبح اٹھتے ہیں، خود ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، اسکول خود چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، لیکن دوستوں مدرسوں کے تعلق سے والدین لاپرواہ ہیں، بچے گھر سے نکل گئے، والدین اور ماں باپ کو نہیں معلوم کہ مدرسے میں پہنچے کہ نہیں، ہاں لیکن شکایت ہوتی ہے 5-6 مہینے کے بعد کہ بچہ پڑھا کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا جانتے کہ عالم نے اس کو کیا پڑھایا ہے؟ آپ کچھ نہیں جانتے دوستوں، جب تک آپ لوگ خود مدرسے میں آ کے مولانا یا عالم سے یہ نہ پوچھے کہ ہمارا بچہ کہاں تک پہنچا ہے، پڑھنے میں کیسا ہے، وہ روز آتا ہے کہ نہیں، گھر سے نکلتا ہے، میں تو مزدوری کے لیے نکل جاتا ہوں، لیکن آپ اس کا رجسٹر اٹھا کے دیکھیے کہ کتنے دن اس کی حاضری ہے اور کتنے دن غیر حاضری ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے آپ کے بچے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ تمام دینی تعلیمات اگر میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آپ واللہ یہی کہیں گے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جن سے میں خود باپ نہ آشنا ہوں، میں بھی نہیں جانتا، تو ہمارے بچے ان تعلیمات کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ وہ ایسے جانیں گے کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مکتب میں بٹھائیے، یہ ساری ذمہ داری مسجد کے عالم کی ہوتی ہے، وہاں پڑھانے والے بچوں کے دوستوں ٹیچر کی ہوتی ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے آپ کے بچوں کو آراستہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جب بچہ کسی کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے نا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ دوستو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو نیک نمازی عالم بنانا ہے یا گنڈا بنانا ہے یا اسے ٹپوری بنانا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں یا غیر مسلم بنانا چاہتے ہیں، یہودی بنانا چاہتے ہیں، مجوسی بنانا چاہتے ہیں، نصرانی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے بچے کی فطرت تو اسلامی تھی، وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوا ہے، لیکن اب ہماری تربیت کے اوپر ہے ہم کیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ واللہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی نقطہ نظر سے بچے کے لیے سازگار بنائیں، آپ بچے کو دوستوں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں کی دوستوں پرچھائی میں اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کے جائیں، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا بچہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے، وہ نمازی نہ بن سکے، وہ دینی تعلیمات سے آراستہ نہ ہو سکے، کوئی دوستوں میں کہتا ہوں وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کو تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ دوستوں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بتاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کیجئے۔ حضرت حسن یا حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رستے سے آ رہے تھے، چھوٹے سے تھے حضرت حسن،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے اپنے نواسے کو دیکھا تو کھجور کہیں رستے میں پڑی تھی، حضرت حسن نے اس کھجور کو چبا لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے وہ کھجور حضرت حسن کے منہ سے نکالی ہے، حضرت حسن کے منہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ اہل بیت پر حرام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی سے ایک پادری نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر ایک ایسا گاؤں ہے جو کھجوروں والا ہے، جس کے سرحدوں پر کھجوریں، اس گاؤں میں ایک نبی آنے والا ہے، وہ زکوٰۃ و صدقے کو قبول نہیں کرے گا، ہدیہ لے لے گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حق کی تلاش میں جب مدینے پہنچا، محمد رسول اللہ کو سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے پاس میں غریب بیٹے ایک صحابی، غریب صحابی کو صدقہ دے دیا۔ دوسرے دن سلمان فارسی کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے، وہ ہدیہ اللہ کے رسول نے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ کی مہر نبوت کو چوم لیا کہ پادری نے جو کہا تھا سچ کہا تھا کہ یہ نبی زکوٰۃ نہیں کھائے گا، یہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، لیکن ہدیے کو قبول کرے گا۔ تو حضرت حسن نے جو کھجور چبائی تھی، اندیشہ تھا محمد رسول اللہ کو کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، کہیں یہ زکوٰۃ کی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنے بچے، اپنے نواسے کے منہ سے کھجور نکالی، اور عربی کے الفاظ ہیں، آپ نے بچے سے کہا کخ کخ بیٹا تھوک دے، تھوڑی سی بھی جو مٹھاس وہ لے تیرے منہ میں کھجور کی ہے نا وہ بھی تھوک دے۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے فرشتے نہ گناہ لکھتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ نے فرمایا النائم حتی یستیقظ، جب تک آدمی سویا نہ ہو، سویا ہو اور بیدار نہ ہو جائے تب تک خواب میں جو بھی گناہ کرے، نیند کی حالت میں اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ المجنون حتی یفیق، پاگل آدمی جب تک اس کا دماغ درست نہ ہو جائے اس کا کوئی گناہ فرشتے نہیں لکھتے۔ اور الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، نوجوان نہ ہو جائے تب تک فرشتے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ اچھا ہوا تو حضرت حسن بالکل بچے ہیں، ابھی اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ نے اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ بچہ ہے، ہم تو بچے نہیں نا، اب اسی عمر سے ان کی تربیت کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کھجور ان کے منہ سے نکالی ہے کہ بیٹے ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، ہم یہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے۔ حالانکہ دوستو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ صدقے کی ہے، اندیشہ تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو۔ محمد رسول اللہ نے تعلیم ہمیں یہ دی کہ اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کیجئے۔ لوگوں آج ہم یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم والدین سے کہیں کہ آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، اچھا خاصا کما رہے ہیں اور اچھا برا خوب جانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی جانتے کہ گناہ کا کام ہے، اب نہیں پڑھتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر آپ اپنے ہاتھ نہیں جاڑ سکتے، لوگوں آپ اپنا دامن نہیں جاڑ سکتے۔ یہاں پر دوستو ان کے بستر الگ کرو، ان سے بات چیت بند کرو، یہاں تک کہ اپنے گھروں سے بھی نکال دو۔ آپ یہ تو کرتے ہیں کہ بچہ جب تک دوستو مزدوری کر کے ہمارے ہاتھ پہ پیسہ نہ رکھے ہم بچے سے تب تک راضی نہیں ہوتے۔ اب بچہ چاہے نمازیں ضائع کرے، چاہے اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے شام میں 300 یا 200 روپیہ چاہیے تب تو گھر پہ کھانا کھا سکتا ہے۔ یہی آپ کا غصہ دینی تعلیمات کی، آپ کا بچہ جب دھجیاں اڑا رہا ہے، یہی آپ کا غصہ اس وقت بھی چاہیے کہ جب تک تو نماز نہ پڑھے، جب تک تو دینی تعلیمات پہ آراستہ ہو، جب تک تو دینی تعلیمات پہ عمل پیرا نہ ہو تب تک نہ میں تم سے بات کروں گا نہ میرے تو گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے آپ کا بچہ جوان بھی ہو جائے، جوان بھی ہو جائے اور جوان کی عالم میں دوستو وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، بالکل نافرمان تھا، کل قیامت کے دن یہی بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا، اے اللہ میرا باپ نمازی تھا میں مانتا ہوں، لیکن کبھی زندگی میں اس نے کبھی مجھے دینی تعلیم نہیں دی تھی، مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹے کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، بیٹے کو نمازی نہیں بنایا، آپ نے فرمایا بس اس بیٹے کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے یہ باپ بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کرنی ہے۔ آئیے دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں۔ دیکھیے اللہ کے رسول چھوٹے بڑوں سب کے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کھانے میں ایک ہی پلیٹ میں تمام لوگ کھا رہے تھے، کھانے میں میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا تھا۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا۔ کیسے تربیت کی اللہ کے رسول بچوں کی؟ آپ نے عمر بن ابی سلمہ کا ہاتھ پکڑا، یا غلام
سم اللہ. دیکھیے والدین کے لیے دوستو ایک فکر ہے، ایک سبق ہے کیسے بچوں کی نرمی کے ساتھ تربیت کرنی ہے. یا غلام سم اللہ، وہ بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ دوڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہے تربیت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سواری پر محمد رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او چھوٹے بچے، میں چند تجھے دو بنیادی باتیں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تم کو فائدہ پہنچائے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کیوں نہیں محمد رسول اللہ سے کہا، کیوں نہیں، ضرور اللہ کے رسول بتائیے. آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مطلب جن کاموں کا اللہ نے حکم کیا ہے وہ کام کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے رک جانا، گناہ اس کے کاموں سے بچنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے سوال کرنا ہو رب العالمین سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد کے لیے ہاتھ اٹھانا توحید کا درس دے رہے ہیں، عقیدے کو درست کر رہے ہیں، بچے کے عقیدے کو درست کر رہے ہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، بچے جب بھی تجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا. اور اللہ کے رسول نے بڑی گہری بات کی عبداللہ بن عباس سے کہ بچے ایک بات یاد رکھنا. دیکھیے خودداری کس طرح بچے کے اندر بڑھ رہے ہیں کہ بچے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، رب اگر تیرے حق میں نقصان لکھ دیا ہے، پوری کائنات تم کو اس نقصان سے بچانا چاہے کبھی نہیں بچا سکتی. اور اللہ رب العالمین تجھے نفع پہنچانا چاہے، پوری کائنات اگر روکنا چاہے تو رب العالمین کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. یہ نفع نقصان رب کے ہاتھ میں ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، امام کائنات نے چھوٹے سے بچے سے کہا قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے. تیرا نفع نقصان، تیری روزی، تیری زندگی تمام رب العالمین نے لکھ دی ہے. اب تجھے صرف رب العالمین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر تجھے کچھ دینا چاہے بچے، پوری کائنات رب العالمین کو روک نہیں سکتی. اور اللہ اگر کوئی چیز تم سے روک لے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تنگ حالی کے ایام میں تم لوگوں کی مدد کرنا، خوشحالی کے ایام میں تم لوگوں کی مدد کرنا، تنگ حالی کے ایام میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور بچے جب بھی تم پہ مصیبت آئے نا تو ان مع العسر یسرا، ہر تنگالی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، بس یہ ہے کہ صبر کرنا اس مصیبت پر. اللہ اگر تنگ حالی تمہارے اوپر مسلط کر کے رکھا ہے تو خوشحالی کے ایام بھی آئیں گے، بس یہ ہے کہ تم صبر کرتے رہنا. اللہ اکبر. رب العالمین نے خود فرمایا کہ تمہیں اپنے بچوں کی فکر کیسے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. آپ سورہ لقمان اٹھا کے دیکھیے حضرت لقمان نے اپنے بچے کی کیسے تربیت کی. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کیا فرمایا؟ او بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. لقمان نے کہا شرک بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ سب سے پہلے چھوٹا چھوٹا بچہ ہو، تتلا تتلا بولتا ہو، سب سے پہلے اسے کلمے کا مفہوم سمجھائیے. بچے کو بتائیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ کام ثواب سمجھ کے ہو رہا ہے، لیکن بچے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. بچے کو تمام باتیں سکھانے کے بعد اس کو کہیں کہ یہ جو آستانے پہ ماتھا ٹیکتے ہیں بچے اس کائنات کا خالق، مالک، مربی، پالنہار، داتا، دستگیر، غوث اعظم سب کچھ رب العالمین ہے. اس طرح بچے کے عقیدے کو پختہ کرنے کے بعد اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے بچے کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ اکبر. عقیدے کو درست کرنے کے بعد لقمان نے بچے کو نیکی سے رغبت دلائی ہے، گناہ کے کام سے نفرت دلائی ہے. کہا بیٹے گناہ کا کام چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ وہ گناہ اور نیکی کے کام کو تیرے سامنے لائے گا. ایک گناہ کا کام تم نے رات کی تاریکی میں چھپ کر کیا ہے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے کیا ہے، وہ اللہ گناہ کا سامنے تیرے سامنے رکھے گا. اور نیکی کا کام تجھے دنیا کا کوئی آدمی دیکھ نہ پایا، رات کی تاریکی میں تو نے کیا ہے، اللہ وہ نیکی کا کام بھی تیرے سامنے رکھے گا. اللہ اکبر. عقیدے بچے اس طرح آپ تربیت کریں گے نا، نیکی کا شوق دلائیں گے، گناہ سے نفرت دلائیں گے، آپ کا بچہ جیتے جی کبھی گناہ کے کام کے قریب نہیں جائے گا.
نیکی سے رغبت دلانے کے بعد اب نیکی بھی بتائی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کیا فرمایا؟ بیٹے نماز قائم کر. اسی میں دوستو ہم مار کھا جاتے ہیں. نیکی کی رغبت دلانے کے بعد نیکی کا سب سے بڑا کام بتا دیا، بیٹے نماز قائم کرنا. دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. آپ نے فرمایا جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے نا تو اسے نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو کہ بھی بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا وضربوہم، انہیں مارو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. تم پوچھے جاؤ گے. دیکھیے پریکٹیکل طور پر دوستو آپ بھی نمازیں ہونی چاہیے، ماں بھی بچے کی نمازی ہونی چاہیے. اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے بچہ دوستو مشکل ہے کہ نیک بن سکے. بہت کم ہوتا ہے کہ ماں باپ بے نمازی ہیں لیکن بچہ متقی و پرہیزگار بن گیا، بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملے گا. لیکن اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ بچے یہ ساری تربیت کی باتیں، یہ نماز کا طریقہ اپنے ماں کی جو مدرسہ، بچے کا پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود، وہیں سے بچہ سیکھ کے آتا ہے. لیکن ماں باپ اگر بچے کو دوستو اپنے سامنے بٹھائیں. دیکھیے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے چھوٹے سے جو ماریہ قبطیہ سے تھے، یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو بچپن سے آپ مسجد میں لائیں. وہ چلنا بھی نہیں سیکھا تھا لیکن محمد رسول اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لاتے تھے. ہاں، اور تمام صحابہ کی دوستو عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بچپن میں مسجد میں لا کر علماء کہتے ہیں کہ اس بات کی تربیت دی کہ بیٹے گھر سے مسجد یہی ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہ ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یاد رکھیے سب سے زیادہ بچپن میں بچہ جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ چیز بچے کے ذہن میں پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، پتھر کی طرح نقش ہو جاتی ہے. تو بچوں کو مسجد سے سب سے زیادہ دوستو جوڑے، سب سے زیادہ مسجدوں سے بچوں، گھر سے زیادہ دوستو آپ بچوں کو، آپ ایسے ہی دوستو دن میں مسجد میں آئے پیشاب کرنے یا کچھ بھی تو بچے کو ساتھ ملائیں. چھوٹا بچہ دیکھیے اس کے ذہن کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے. تو آپ پریکٹیکل طور پر بچے کو وضو کا طریقہ، بچے کو نماز کا طریقہ، بچے کو دوستو تمام دینی ارکان جو موٹے موٹے امور ہیں جو آپ جانتے ہیں وہ بچے کے سامنے دوستو آپ رکھیں. اس کے بعد دوستو حضرت لقمان نے ادب سکھایا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. بیٹے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے کبھی لوگوں کے سامنے اکڑ کے مت چلنا. ان اللہ لا يحب. دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کے ڈائلاگ ہیں، یہ رب العالمین ڈائلاگ مارتا ہے کہ جس طرح مجھے تکبر اور گھمنڈ انسان بالکل پسند نہیں ہے، اپنے بچے کو اس طرح کی قرآن آیتیں سکھائیں. واللہ کہتا ہوں اس بچے کے اندر اکڑ و گھمنڈ اور غرور کبھی آپ کے بچے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا کہ بچے اللہ کو متکبر اور گھمنڈ انسان بالکل پسند نہیں ہوتا. بچوں کو چھوٹوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، یہ تمام آداب سکھانے کے بعد دوستو بنیادی امور یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان کس طرح لانا ہے. بچے کو دوستو اسلام کے جو 5 رکن اور ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. بچے کو بتائیں اسلام کا پہلا رکن توحید، دوسرا نماز، تیسرا حج اور دوسرا زکات اور اس کے بعد بیت اللہ کا حج ہے. ایک ایک رکن، نماز پڑھنی ہے تو نماز کا طریقہ، اس کے چھوڑنے پر گناہ کیا ہے، زکات اس کا نصاب کیا ہے، حج کا طریقہ بچے کو بتایا جائے. یہ تمام ارکان دوستو ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بچے کو سمجھایا جائے. اور اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر کیسے ایمان لانا ہے، تقدیر اچھی ہو یا بری کیسے ایمان لانا ہے. ایک ایک چیز بچے کو دوستو تفصیل کے ساتھ سمجھائی جائے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو مدرسوں سے ہو کے آتی ہیں، یہ ساری باتیں تو مکتب میں، اسی لیے دوستو رونا رو رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے کہ گھر سے نکلا تو مدرسے کو پہنچا کے نہیں. ہاں والدین کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بچپن سے جھوٹ نہ سیکھے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ کھڑے تھے، میری ماں نے مٹھی بند کر کے مجھے بلایا کہ بیٹے عبداللہ ادھر آ میں تمہیں کچھ دوں گی. عبداللہ کہتے ہیں کہ میری ماں کے پاس جب میں پہنچا تب محمد رسول اللہ نے میری ماں سے پوچھا عبداللہ کی امی کیا دینا چاہتی ہو اپنے بچے کو؟ کہتی اللہ کے رسول یہ کھجور ہے. واقعتاً کھجوریں تھیں ان کی مٹھی میں. آپ نے فرمایا عبداللہ کی امی سن، اما انک لو لم تؤتی شیئا کتبت علیک کذبا، اگر تیری مٹھی میں کھجوریں نہ ہوتی اللہ کی قسم جھوٹ لکھ دیا جاتا تم پر اور قیامت کے دن سامنا کرنا پڑتا تجھے رب کا.
हाँ, मुट्ठी बंद करके अगर वालिदैन बच्चे को बुलाते हैं तो चीज होनी चाहिए, वरना दोस्तों ये झूठ, एक तो बच्चे की गलत तरबियत हो रही है और दूसरा ये कि आपके कंधे पर जो फरिश्ता आपके नामे अमाल लिख रहा है उसमें झूठ लिख दिया गया और कल कयामत के दिन दोस्तों उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अपने बच्चे को बचपन ही से खाने पीने का दोस्तों आप अदब सिखाएं, खाने पीने का बचपन से बच्चों को आदाब सिखाया जाए। जिस तरह की उमर बिन अबी सलमा के बारे में मैंने बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस तरह नरम मिजाजी के साथ अपने बच्चे को बचपन ही से खाने पीने का, आपके बच्चे देखिए रोटी लपेट कर उसके अंदर खाना डाल के रोटी लपेट कर किस तरह भागते हैं जानवरों की तरह खाते हुए, नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों के कपड़ों पे आप देखिए खाना खाने के बाद हाथ धोते भी नहीं, उसी से मल कर दोस्तों आते हैं और आलिम आके देखता है कि अच्छा इस बच्चे ने हाथ भी नहीं धोया है, इसके वालिदैन इसको खाने पीने का तरीका भी नहीं सिखाया, जानवरों की तरह खाना लेके हमारे बच्चे भागते हैं। दोस्तों ये कौन सा तरीका है? हमारी तहजीब को किन लोगों ने अपनाया है? गैर मुस्लिमों को बच्चों को देखिए, उनके दोस्तों सफाई और सुथराई को तो देखिए, उनके खाने पीने को, अल्लाह की कसम ये इस्लामी तालीमात है, ये इस्लामी तहजीब है। लोगों आप लोगों ने अपनी तहजीब को भी ठुकराया, अपने बच्चों को आप लोगों ने जानवरों के दोस्तों तौर तरीके सिखाए। अपने बच्चे को बताया जाए बेटे ये चम्मच से खाना, यह हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, हमारी तहजीब यह है कि सबसे पहले हाथ धो, हाथ धोने के बाद अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह करके अपने दाएं हाथ से अपने सामने से खाना खाओ, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसके बाद उठो जाके अपना हाथ दो। ये इस्लामी तरीका है, हमारी तहजीब दोस्तों हमारे अंदर नहीं है। किस तरह हमारा दीन अजनबी होता जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ये तमाम आदाब और तमाम तरीके सिखाते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बच्चों के ऊपर शफकत की नजर होनी चाहिए। अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास खड़े थे, अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे हजरत हसन को बोसा दिया। हाँ, अकरा बिन हाबिस की नजर पड़ी कि अल्लाह के रसूल आप अपने बच्चों को बोसा देते, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी बच्चे को बोसा नहीं दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकरा बिन हाबिस की तरफ तहज्जुब की नजरों से देखा, आपने फरमाया अकरा ला यरहम वला युरहम, जो रहम नहीं करता अपने बच्चों पर उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि जितना लाड और प्यार आप अपने बच्चों को देंगे, बड़े होकर आपके बच्चे इतना ही लाड और प्यार आपको देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रसूल की जुबान से निकली हुई हर बात हक होती है, झूठ नहीं होता, उसमें किसी दोस्तों झूठ की मिलावट। आपने फरमाया बच्चों को बचपन में जितना लाड और प्यार करोगे, बचपन में आपके बच्चे इतनी आपकी हिफाजत करेंगे। देखिए अल्लाह के रसूल के छोटे छोटे नवासे मस्जिद में दोस्तों गिरते पड़ते आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, आप गए मिंबर से, अब ये इबादत भी छोड़ दी, आप अपने दोनों नवासों को उठाकर मिंबर पे चढ़े और फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, अल्लाह ने सच कहा है, ये औलाद ये माल हमारे लिए फितना होता है। इन हालात में बच्चों को देखा, मेरा रहम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी शफकत इन पे टूट पड़ी, मैं रह न सका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चों को बचपन में दोस्तों उन पर लाड और प्यार होनी चाहिए, नरमी के साथ अदब सिखाइए और उसके बाद बच्चों को उनके हक से महरूम मत कीजिए, बच्चों को उनके हक से महरूम भी मत कीजिए। देखिए एक मरतबा अल्लाह के रसूल के सामने कोई मशरूब लाया गया, पीने की कोई चीज थी, पीने की कोई चीज, अल्लाह के रसूल बिसल्ले पे बैठे हैं, दाएं तरफ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बाएं तरफ उमर और रसीदा साहबा बैठे हुए हैं, उसी में हजरत अबू बकर भी थे बाएं तरफ। अब इस्लामी तरीका क्या है, इस्लामी आदाब में से क्या है, कोई भी चीज तकसीम करो तो दाएं तरफ से तकसीम होनी चाहिए, बाएं तरफ से नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल की आदत थी, आप अकेले कोई चीज न खाते न पीते थे, आपने थोड़ा सा पिया, बाकी आपने दाएं तरफ देखा तो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बाएं तरफ बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए, आपने बच्चे से कहा ओ छोटे बच्चे अगर तू इजाजत दे तो ये मशरूब ये पीने की चीज मैं बड़े सहाबा को दे दूं, अगर तेरी इजाजत हो। देखिए इस्लाम ये कहता है कि बच्चों को उनके हक से महरूम मत कीजिए। वो छोटे बच्चे ने जानते क्या जवाब दिया, उसने कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम ये मशरूब मैं किसी और को नहीं दूंगा, आप मुझे दीजिए मैं पीऊंगा। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आओ आओ, वो पीने की चीज अल्लाह के रसूल ने बच्चे को दे दी। बड़े बड़े सहाबा अबू बकर भी बैठे थे, वहीं पर उमर भी बैठे थे, आपने उनको नजरअंदाज करते हुए बच्चे को उसके हक से महरूम नहीं किया। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद पीऊंगा। बच्चा ही पूरा मशरूब पी गया। हाँ, ये इस्लाम
اسلامی تعلیمات ہے. بچہ اگر دوستوں مستی نہیں کرتا, شرارت نہیں کرتا, اگر پہلی صف میں بچے کو کھڑے ہونے کا شوق ہے, کوئی دوستوں آپ کو حق نہیں کہ بچے کو پیچھے دھکیل دے. آپ کو کوئی آپ کو حق حاصل نہیں ہے. یہ حق اس کو, آپ کو اگر پہلی صف کا دوستوں ثواب حاصل کرنا ہے, پہلے آئیے. وہ بچہ آپ سے پہلے آیا ہے, وہ کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے پہلی صف میں, اس کو آپ پیچھے بالکل نہیں دھکیل سکتے. اسی طرح دوستوں آپ کے بچے چھوٹے ہیں, ان کو جائز کھیل کود کا موقع دیجیے. ہاں, حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ چھوڑیے, وہ کھیلے گا کودے گا, ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کہتا ہے کہ یعقوب کے بیٹوں نے, یوسف کے بھائیوں نے یعقوب سے کہا کہ وہ کھیلے گا کودے گا. قرآن نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا, اللہ نے کھیل کود کا بالکل منع نہیں کیا. آپ دیکھیے حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بھائی تھا جو چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. کہتے کہ قربان جاؤں میں محمد رسول اللہ کے اخلاق پر. میرے بھائی کا نام ابو عمیر تھا. محمد رسول اللہ شفقت سے میرے بھائی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے تھے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, آیا ابا عمیر تیرے چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا جس سے تو کھیلا کرتا تھا. اما عائشہ خود دوستوں چھوٹے چھوٹے گھوڑوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. ہاں, ایک گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے, کسی گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے, تو محمد رسول اللہ نے دیکھیے کتنی حاضر جواب تھی حضرت عائشہ. اللہ کے رسول نے فرمایا, عائشہ اس گھوڑے میں تو پر لگے ہوئے ہیں, کس گھوڑے میں پر ہوتے ہیں, کس گھوڑے میں پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس میں تو پر لگے ہوئے تھے. ہاں, کتنی حاضر جواب تھی. تو بچوں کو یہاں تک کہ محمد رسول, حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں آئی تھی محمد رسول اللہ کی زوجیت میں, 9 سال کی, اب چھوٹی بچی تھی, اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر میں کھیلا کرتی تھی, خود محمد رسول اللہ کے گھر میں. اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے, آپ دیکھتے کہ حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آپ چلے جایا کرتے تھے کہ عائشہ آرام کے ساتھ کھیلے اپنی سہیلیوں کے ساتھ, واپس چلی جایا کرتے تھے. اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے, یعقوب علیہ السلام نے کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا, بس اتنا کہا کہ دیکھنا تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے, میرے بیٹے کو بھیڑیا. کھیل کود پر کوئی اعتراض نہیں کیا, جائز کھیل کود جس میں دوستوں سر پھوٹنے کا ڈر نہ ہو, چوٹ لگنے کا ڈر نہ ہو, اسلام اس کھیل کو حلال کہتا ہے. ہمیں کوئی اتھارٹی اور دوستوں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم ہر کھیل کو حرام کہہ دیں, ہر کھیل کو حرام کر دیں. کھیل جس میں سر پھوٹنے کا ڈر نہ ہو, جس میں جوا نہ ہو, آپ کھیل لیں جسم کی نشو و نما کے لیے, جسم کی صحت کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ کھیل جائز ہے, کوئی اسے حرام نہیں کہہ سکتا. ہاں, بچوں کو جائز جو کھیل کود ہے موقع دیجیے, آپ کے بچے کھیلے کودیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں کی ذہنی دوستوں نشو و نما ہوتی ہے. آپ کے بچے خالی اوقات میں اگر فلم دیکھتے ہیں, دوستوں میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو موبائل بچپن میں دیتے کیوں ہیں؟ یہ موبائل وہ ہے جس سے دوستوں بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں, یہیں سے بچوں کی دوستوں بری تربیت ہوتی ہے. آپ کے بچے دوستوں گیم کھیلتے ہیں, اس میں گیم ویڈیو پہ آپ دیکھیے اس میں گانے ہیں, فلم ہیں. اپنے بچوں کو فلم سے, گانوں سے, بے حیائی گفتگو سے اپنے بچوں کو بچپن میں بچائیے. ہاں, اور یہ گالیاں ہیں نا, گالیاں باپ خود کہتا ہے. ہاں, کوئی مہمان آتا ہے, باپ خود کہتا ہے, دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے, اچھا کوئی گالی سناؤ ان کو. اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتا ہے, دو تو گالی. اب گالی دیتا ہے, باپ بھی خوش ہو رہا ہے اور مہمان بھی کہتا ہے کہ کتنا تیز دماغ ہے آپ کا بچہ, ہاں کتنا تیار ہے آپ کا بچہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس توتلی زبان سے کلمہ طیبہ اس کی منہ سے نکلتا, ہاں آیت الکرسی نکلتی, ہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور مہمان کو پڑھ کے سناتا, تب آپ کو خوشی ہوتی. تو خوشی کا حق ہے آپ کو, لیکن آپ کا بچہ بچپن میں گالیاں بولتا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں. دوستوں کیسی بری تربیت کی ہے آپ نے, کیسی بری تربیت کی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا گالی کبیرہ گناہ ہے. جو جس کو گالی دیتا ہے اس کے ماں باپ کو نہیں لگتی بلکہ خود کے ماں باپ کو لگتی ہے. گالی کبیرہ گناہ ہے. اپنے بچوں کو بیہودہ گفتگو سے, گالی گلوچ سے بچپن میں اپنے بچوں کو دوستوں بچائیے اور اپنی بچیوں کو بچپن میں پردے کا عادی بنائیے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادر اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. کیا ہوگا, پہچان لی جائیں گی کہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں. اللہ اکبر. بے حیائی دوستوں بے غیرتی کی علامت ہے اور پردے میں عورت نکلتی ہے تو حیا کی علامت ہے, شرافت کی علامت ہے. اپنے بچیوں کو بچپن میں تنگ اور باریک لباس بالکل نہ پہنائیں, ورنہ یہ بچیاں جب بڑے ہو کے آپ پردے کا کہیں گے بالکل پردے میں اسے گھٹن محسوس ہوگی, کیونکہ بچپن میں جو آپ نے نیم اوریاں لباس اسے بچپن میں خرید کے دیا ہے. اپنی بچیوں کو بچپن میں دوستوں پردہ کرائیں, بچپن میں اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں. اس کے بعد دوستوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کی ایک ایک نظر پہ, ایک ایک حرکت پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے, اس کے دوست کیسے ہیں. سب سے زیادہ جو بچہ بگڑتا ہے نا بری صحبت کی وجہ سے, بری صحبت کی وجہ
وجہ سے. اس لیے اپنے بچوں کو دوستوں بری صحبت سے بچائیں. دوستوں ان تمام تعلیمات یہ ساری اپنی چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہیں. آخر میں دوستوں آخر میں اس چیز کو غور سے سنیے, آخر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیمات کا ضرور اہتمام کریں. دینی تعلیمات کا اس موضوع کو میں نے رکھا اس لیے ہے, رمضان ختم ہوا, یہاں سے بچوں کی تعلیمات شروع ہو جاتی ہے, تو آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے کہ مدرسے میں پہنچتا ہے کہ نہیں. آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ کہاں تک پڑھا. آپ خود حاضری دیں, اپنے بچے کے بارے میں پوچھیں. اسکول کی تعلیمات کے بارے میں دوستوں ہم سوچتے ہیں, ہم خود اسے نہلا دھلا کر دوستوں اسکول خود چھوڑنے جاتے ہیں, خود لینے جاتے ہیں, لیکن دنیاوی تعلیمات سے زیادہ دینی تعلیمات کو ترجیح دینی چاہیے. کیوں؟ دنیاوی تعلیمات سے ہماری دنیا وابستہ ہے, لیکن قرآن کی تعلیمات سے ہماری آخرت وابستہ ہے. آپ کا بچہ اگر دینی تعلیمات سے آراستہ ہو گیا, وہ نمازی بن گیا, محمد رسول اللہ نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ, اس باپ کو قبر میں بھی ثواب ملے گا جس نے اپنے بچے کو دینی تعلیمات دلا کر نیک بنایا ہے. اس نیکی کا اسے قبر میں بھی ثواب ملے گا. اس لیے اپنے بچے کو دوستوں میں تو کہتا ہوں قرآن کا حافظ بنانے کی فکر کیجئے. ہاں, محمد رسول اللہ نے فرمایا قرآن کا حافظ بن جائے جن کا بیٹا, والدین کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا, سونے کا تاج. اور اگر حافظ نہ بھی بنا سکے تو کم سے کم 30واں پارہ جو آخری پارہ ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں, وہ تو یاد کرا لیجئے. 30واں پارہ پورا آپ کے بچے کو یاد ہو. ہاں, پورا یاد ہو کہ آپ کا بچہ جب مسجد میں آئے تو نہ سوچے کہ مجھے قیام میں کیا پڑھنا ہے, اپنی نماز وہ آپ پڑھ سکے. ہاں, شرمندہ نہ ہو وضو خانے پہ آ کے, شرمندہ نہ ہو مسجد میں آ کے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آخر میں آپ لوگوں سے کہوں جن کی اولادیں بگڑ چکی ہیں, نافرمانے والدین کی, مطلب آپ دیکھیے جو نشہ کرتے ہیں ان کے ماں باپ آ کے روتے ہیں, ترس آتا ہے, آپ کو بھی رونا آ جائے. ہاں, بچپن میں تو تربیت ہو نہ سکی, ہم نے دوستوں خوب پیسہ دے کے بگاڑا, لاڈ و پیار ہے کہ ہمارا لاڈلا ہے, لیکن دوستوں بڑے ہو کے جب یہ بگڑتے ہیں نا, نشہ دارو ہے, سگریٹ ہے, یہ سب نشہ کرتے ہیں نا, والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, رات بھر جاگتے ہیں کہ بچے کی پتہ نہیں کہاں سے شکایت نہ آ جائے, اور روتے ہیں. واللہ کہتا ہوں ایسے والدین سے میں کہتا ہوں, اس منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں, اب آپ کی دعائیں دوستوں بچے کو سدھار سکتی ہیں. آپ کی دعائیں کم سے کم ایک مرتبہ تو رات میں اٹھیے 2 بجے 3 بجے, اٹھنے کے بعد دوستوں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روئیے اپنے بچوں کے لیے. یہ اولاد آپ کے لیے نعمت بھی اور زحمت بھی ہے. یہ آپ کے لیے دوستوں جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اب راتوں کو روئیے دوستوں اٹھ کر, اے اللہ اسے تم میری نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ میرا بچہ شراب پیتا ہے, اے اللہ میرا بچہ گنڈا گردی کرتا ہے, اے اللہ میں کتنا بھی سدھاروں نہیں سدھار سکتا, اے اللہ اس کے دل کی کایا تو پلٹ دے, اے اللہ اس کے دل کی کائنات تو بدل دے. روئیے دوستوں رب کے سامنے, روئیے اپنے بچوں کے لیے. محمد رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا, مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا, والد کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا جو بگڑی ہوئی اولاد کے حق میں ہو. شیخ سدیش ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اتنا شرارتی تھا, اتنا, جو آج حرم میں دوستوں وہیں امامت کرتے ہیں. آپ دیکھیے شیخ سدیش کہتے ہیں کہ میں شرارتی تھا, میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, مہمانوں کے لیے میری ماں نے جو سالن تیار کیا, سالن جب تیار ہو گیا پک کے, میں نے ایک مٹی کی مٹھی بھر کے اس سالن میں میں نے ڈال دیا, اس سالن کو میں نے برباد کر کے رکھ دیا. میری ماں کے زبان سے جو دعا بھی نکلی, بد دعا نہیں بلکہ دعا کی شکل میں میرے لیے الفاظ نکلے کہ بچے اب تو تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے تبھی تو سدھرے گا, ورنہ تو سدھرنے والا نہیں. امام شیخ سدیش رو کے کہتے ہیں کہ آج جو میں محمد رسول اللہ کی مسند پہ کھڑا ہو کے حاجیوں کو جو خطاب کرتا ہوں, محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے جو لوگوں کی امامت کرتا ہوں, لوگوں میرے پاس تو کوئی ایسا کمال نہیں, کوئی صلاحیت نہیں ہے, میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے, یہ میری ماں کی دعا کا ثمرہ ہے. میں ایسی والدین سے کہتا ہوں, آپ دیکھیے کیسی بد دعائیں کرتے, بچہ چھوٹا شرارتی کرتا ہے, بچہ تو شرارت کرے گا, لیکن میں ایسی ماں اور باپ سے کہتا ہوں کہ بالکل بد دعا نہیں ہونی چاہیے. شرارت بھی آپ کے منہ سے بچے کے لیے دعا نکلنی چاہیے. آپ کی دعاؤں سے بچے کی دنیا بھی آخرت بھی اور دنیا دونوں دوستوں آباد ہو جائے گی. تو اپنے بچوں کے لیے راتوں میں اٹھ کر رو رو کر ان کے اخلاق کے لیے, ان کی دینی تعلیمات, تعلیم و تربیت کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعا کیجیے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو اولاد سے محروم ہے ان کو اولاد عطا کر. اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہیں, جن کی نافرمانے والدین کی جو بگڑے ہوئے راستے پر ہیں, اے اللہ انہیں تو والدین کی فرما بردار بنا. اے اللہ جن کی اولادیں کئی دوستوں آزمائشوں میں سڑ رہے, جیلوں میں,
کئی والدین رو رہے ہیں، جیلوں میں ان کی اولادیں سڑ رہی ہیں، اے اللہ انہیں بھی انصاف دلا، ان کی اولاد کو بھی جیلوں سے رہائی عطا فرما، اے اللہ اس اولاد کو ہماری دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل، والله يعلم ما تصنعون۔